الرحمن الرحیم۔ اپنے تجربات، مشاہدات، جو ملا جو پایا، کسی عمل سے، کسی ٹوٹکے سے، طبی ہو یا روحانی، آپ ضرور بتائیں قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے اور قیامت تک کے لیے نفع ہے۔ آپ ضرور بتائیں۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ۔ اس وقت مجھ سے کچھ سوال نہ کیجیے گا، اس وقت تو اپنے مشاہدات ہی بتائیے گا۔ جی آپ بتائیے۔ حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ رمضان مبارک میں تصویر خانہ میں گزارے 6 دن کی برکت اور تصویر خانہ میں کیے گئے اعمال کی برکت سے اور دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے ہمارا 7-8 سال سے بند کاروبار دوبارہ شروع کروا دیا۔ 2013 سے حضرت حکیم صاحب کی درس کی صحبت کی برکت سے اللہ پاک نے ہم سب گھر والوں پر بہت کرم فضل کیا۔ درس روحانیت و امن اور حضرت حکیم صاحب کی طرف سے اجازت شدہ وظیفہ جو آپ کو اعمال سے ملا وہ بتائیں۔ یا ممیتو، جو اعمال سے کوئی فائدہ ملا، نفع ملا، کوئی چیز اگر ملی وہ بتائیں اللہ والے۔ یا حیو یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث، اس کی برکت سے یہ گھر والوں نے پڑھا، اس کی برکت سے اللہ پاک نے میرا بھائی جو کہ 2 سال سے بے روزگار تھا، اللہ پاک نے اس کو ایک بہت اچھی ہینڈسم سیلری پر نوکری دی ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے یہ ہم نے پڑھا۔ اسی طرح ایک اور وظیفہ میں نے آزمایا، یا ممیتو جو ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یا صبح جلدی نماز کے وقت اٹھ جائے تو یا ممیتو رات کو سونے سے پہلے مسلسل پڑھتا رہے تو جو ہے اس کی صبح تہجد کے وقت آنکھ کھل جاتی ہے۔ اسی طرح جن نوجوان حضرات کو احتلام کی شکایت ہے یا ان کو بھی یہی چاہیے، میں نے یہ بہت آزمایا کہ یا ممیتو کو پڑھتے پڑھتے سو جائیں تو ان کو کبھی بھی احتلام نہیں ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ اب ایک اور ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عید کے بعد میں نا وہاں پہ اپنے عیدگاہ میں نا موٹر سائیکل بھول کے آ گیا، اور میں جب گھر آیا تو میں گھر والے ایک رات وہاں کھڑی رہی موٹر سائیکل، تو دوسرے دن پتا چلا تو میرے ذہن سے ہی نکل گیا کہ بھائی نا وہ موٹر سائیکل جو ہے شاید گم ہو گئی ہے، کوئی گھر سے اٹھا کے لے گیا۔ تو میں نے گھر آ کے بتایا، والد صاحب کو بتایا، تو والد صاحب نے مجھے اس وقت نہیں بتایا کہ میں نے نا انا للہ و انا الیہ راجعون تو والد صاحب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ مسلسل پڑھنے کی برکت سے جو ہے وہ میں اچانک یعنی کہ وہاں پہ گیا، وہاں پہ دیکھا تو وہاں جا کے بائک کھڑی ہوئی تھی، پھر میں گھر لے آیا۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم۔ جن حضرات نے بتانا ہے یہاں قریب تشریف لائیں، یہاں آ جائیں۔ جن حضرات نے اپنے اعمال کے فائدے نفع بتانے ہیں وہاں یہاں تشریف لائیں۔ آپ حضرات جو بتا لیں وہ وہاں سے اٹھتے جائیں اور آنے والوں کو جگہ دیں۔ یہاں تشریف لائیں، اللہ والے قریب آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے تھا حضرت صاحب نے آیت بتائی تھی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کا کسی چیز کھانے کو دل کر رہا ہو تو یہ آیت پڑھنی ہے دل میں، تو اللہ پاک آپ کی پسند کی چیز جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ تو میں نے نیت کی تھی کہ میں نے 17 یا 18 روزہ تھا، میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ میں نے سحری میں یہاں پہ رمضان گزارا ہے، میں نے کہا تھا سحری میں نے آلو قیمہ کھانا ہے، تو میں نے یہ آیت کو پڑھنا شروع کر دیا، تو شام کو سحری میں اللہ کے حکم سے آلو قیمہ پکا ہوا تھا۔ السلام علیکم حضرت صاحب، میرے چہرے پر کچھ ایسی لرزی تھی کہ ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آتے تھی، تو
بہت سے ڈاکٹرز کو چیک کروایا، اسکن ڈاکٹرز کو، لیکن کچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے آپ کے درس میں جو ہے بیٹھ کے داڑھی کی نیت رکھی اور پھر وضو کے بعد جو 3 گھونٹ کا عمل تھا وہ کرنا شروع کیا اور اپنے چہرے پہ چھینٹے مارتا تھا اس نیت سے، تو اب الحمدللہ میرا چہرہ بالکل صاف ہو گیا، اس میں الرجک نہیں رہی ہے۔ السلام علیکم حضرت، یہ ابکری میں چھپا تھا ٹوٹکا اپنا آپ نے جو ہے وہ شوگر کے لیے تمر ہندی، اس کے کیپسول بنانے سے میرا ایک دوست تھا، اس کو تھی تکلیف، تو اس نے بتایا یار مجھے تکلیف ہے، میں میڈیسن کھانا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو یہ لکھ کے دیا سارا، وہ تفصیل سے اس نے وہ اس کے کیپسول بنائے، استعمال کیے، ماشاءاللہ کافی فائدہ ہوا ہے، اور اس نے وہ میڈیسن چھوڑ دی، ابھی یہ جو ہے تمر ہندی والا نسخہ استعمال کر رہا ہے، کافی پاکا ہوا ہے۔ ابکری میں چھپا تھا مئی میں یا اپریل میں، آپ کا اپنے چھپا تھا تمر ہندی کے نام سے، وہ تفصیل اس میں لکھی ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والکت معافی ہے و تخلت، یہ آیت حوالات میں تھا، موٹر سائیکل بند ہونے کی وجہ سے تو بغیر ضمانت کے وہاں سے رہائی ملی۔ والکت معافی ہے و تخلت واضح ربها و حکت، اور جب کبھی قطار میں رش میں پھنس جائے بندہ تب بھی اس آیت کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رش یا قطار میں پھنسنے کی صورت میں سورہ انشراح علم نشرح والی صورت، اس سے بھی بہت فائدہ ہوا ہے۔ گمشدہ چیز کے بارے میں حضرت صاحب کا ایک بیان سن رہا تھا، تو صبح وہ بتا رہے تھے کہ کسی کا ٹکٹ گم گیا، تو شام کو واقعی میرا ٹکٹ گم گیا راستے میں آتے ہوئے، تو وہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا جامع یا معید، اور یا رب موسیٰ یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب اسٹیشن پہ پہنچا ٹکٹ تو نہ ملا، لیکن ٹکٹ چیک کرنے والا ہمارا پڑوسی تھا، تو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی نہیں رہی۔ اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں جو ابکری میگزین میں مراقبہ آیا تھا، تو میرے سر میں شدید درد تھا، تو رمضان میں دوا تو کوئی کھا نہیں سکتا تھا، مراقبہ کیا اور اللہ کے فضل سے مراقبے سے بالکل مجھے سکون مل گیا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، روزے سے 2 دن پہلے میں نے نا تحصیل شور کوٹ میں ایک دیہات سے میں نے کچھ پیمنٹ لینی تھی، میری جیب میں پیمنٹ تھی اور میں اسٹاف پہ آیا، مجھے کوئی کنوینس نہیں مل رہی تھی، میں نے یقین کے ساتھ سورہ قریش پڑھنی شروع کر دی، ایک بس آئی اس نے بھی نہ روکا کیونکہ دیہات کا علاقہ تھا، بہت زیادہ پریشان، نہ رکشا، اور میری جیب میں موبائل تھا، موبائل میں بیلنس بھی نہیں تھا کہ کسی رشتے دار کو بلا لوں اس کے گھر ٹھہر لوں، میں سورہ قریش پڑھتا رہا، پھر میں نے 7 مرتبہ استغفار کر کے اس کے بعد سورہ قریش پھر جاری رکھی۔ ایک کار آئی، کار والا لڑکا تھا ادھر رکا، اس نے سگریٹ لی اور میں نے اس کو سلام کیا، میں نے کہا بھائی آپ نے کہاں جانا ہے؟ کہتا میں نے جنگ جانا ہے، تو میں نے کہا بھائی میں نے بھی جنگ جانا، اگر پرانا میں سنتے ہیں، کہتا جی آئے میرے ساتھ بیٹھے، تو وہ جنگ تک اللہ نے مجھے وہ سواری دی سورہ قریش کی برکت سے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پچھلی دفعہ اللہ حضرت صاحب نے بتایا تھا تم تزرعون زارعون کا عمل فصل کے لیے، میں نے گندم جی اس علاقے میں گندم پہلے اس کا بالکل ہوتی نہیں تھی، 20 من سے زیادہ اس کی عرض نہیں ہوتی تھی، یہ عمل میں کرتا رہا، وہاں جب جاتا تو اس کے کھیت کے ارد گرد گھوم کے یہ پڑھتا رہا، اللہ تعالیٰ نے وہ جو 25 یا 30 من، وہ اس دفعہ 40 من کی ایوریج ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وہ انتم تزرعون اس واقعہ کی آیت پڑھتا رہا میں، اور بیج پر بھی یہ جذبہ پڑھاتا رہا، اللہ یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین نکاح وہ ہے جس میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا شامل ہو، اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کا تعلق نکاح کی سادگی میں ہے۔ جب قوموں کے نکاح سادہ ہوں گے تو گناہ مشکل ہوں گے، جب نکاحوں میں سادگی ختم ہو جائے گی گناہ آسان ہو جائیں گے۔ خوش قسمت نکاح ہوتے ہیں وہ جن میں سادگی ہو۔ کہنے لگے کہ شادی کے اوپر سے 3 نقطے ہٹا دیں شادی بن جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں نکاحوں کی سادگی عطا فرمائے اور شادیوں کی سادگی عطا فرمائے۔ اللہ کے نام میں برکت ہے، اور جو نکاح شب جمعہ میں ہوتا ہے اس کے کتابوں میں بہت فضائل آئے ہیں، اس کی بہت برکات ہیں۔
اور اس کے بہت ثمرات ہیں. شب جمعہ جو آج ہے، شب جمعہ، اللہ کا ذکر، اللہ کا نام لے کے جس میں برکت ہو. اللہ پاک آپ کو زیادہ برکتیں عطا فرمائے. اب انشاءاللہ نکاح ہے. نکاح کا خطبہ سننا ادب سے بہت ضروری ہے. خاموشی سے نکاح کا خطبہ سنا جائے اور اس کے بعد دعا ہوگی انشاءاللہ.